شادی ایک انسان کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے، مگر پاکستان شوبز انڈسٹری کے اداکاروں کے لیے شادیاں گویا ایک مذاق نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شوبز انڈسٹری ایسے لاتعداد جوڑوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے شادی کے چند دن بعد ہی اپنے پارٹنرز کے ساتھ شادی ختم کر کے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فنکار کون کون سے ہیں اور ان کی یوں اتنی جلدی طلاق کی وجوہات آخر کیا ہیں؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، نمرا خان۔ اداکارہ نمرا خان کا نام ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ نمرا خان سال 1989 کو کراچی میں پیدا ہوئیں اور وہ پاکستان کی ایک بڑی مشہور اداکارہ ہیں جو اب تک درجنوں ڈراموں اور بڑی بڑی فلموں کے اندر کام کر چکی ہیں۔ نمرا خان نے اپریل 2020 میں برطانیہ کے ایک پولیس آفیسر افتخار خان کے ساتھ شادی کی اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ان کی شادی کو ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ نمرا خان نے اپنی چند تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ نمرا زخمی حالت میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے شوہر کے ساتھ لی گئی تمام تصاویر کو بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ بعد میں نمرا خان کے شوہر نے بتایا کہ انہوں نے نمرا کو طلاق دے دی ہے۔ تاہم اس طلاق کی وجوہات جو بھی رہی ہوں مگر یہ جوڑا شادی کے محض 4 ماہ بعد الگ ہو گیا۔ نمبر 2، عریج فاطمہ۔ اداکارہ عریج فاطمہ سال 1989 کو امریکہ کے اندر پیدا ہوئیں۔ انہوں نے پاکستان آ کر 2012 میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا اور سال 2014 میں انہوں نے فراز خان نامی ایک بزنس مین کے ساتھ شادی کی۔ یہ شادی ہوئی تو بڑی خوشی اور دھوم دھام کے ساتھ تھی، تاہم شادی کے ٹھیک 10 دن بعد ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور یوں یہی لڑائیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ طلاق کی وجوہات میڈیا کو یہ بتائی گئیں کہ دونوں کے خاندان میں زمین و آسمان کا فرق تھا اور یوں اس پیار بڑے جوڑے نے بھی شادی کے محض 10 دن بعد اپنی اپنی راہیں جدا کر لیں۔ نمبر 3، فریال محمود۔ اداکارہ فریال محمود امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوئیں۔ سال 2015 میں انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز کیا اور پھر درجنوں ڈراموں کے ساتھ ساتھ چند فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فریال محمود نے سال 2020 میں دانیال راہیل نامی ایک لڑکے کے ساتھ محبت بھری شادی کی۔ یہ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی جس میں خاندان والوں کے سوا اور کوئی شامل نہیں تھا۔ شادی کے بعد دونوں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کر کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دی، تاہم شادی کے یہ سلسلہ محض 7 ماہ تک ہی چل سکا۔ کیوں اچانک ان دونوں نے بھی اپنی تمام تصاویر سوشل میڈیا سے ہٹا دیں اور بعد میں فریال محمود نے ایک شو میں بتایا کہ وہ اب سنگل ہیں اور اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہیں۔ نمبر 4، صنم سعید۔ صنم سعید پاکستان کی وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے ایک کافی کم عرصے میں اپنے اداکاری کے دم پر بڑا عروج حاصل کیا۔ وہ سال 1985 میں لندن کے اندر پیدا ہوئیں اور بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ سال 2015 میں صنم سعید نے فرحان حسن کے ساتھ شادی کی جو کہ ان کے ایک لمبے عرصے سے بڑے اچھے دوست ہیں۔ شادی کے بعد یہ جوڑا دبئی جا کر رہنے لگا اور وہاں جا کر صنم سعید کو یہ احساس ہوا کہ ابھی ان کو اس شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم جیسے تیسے یہ دونوں 2 سالوں تک اکٹھے رہتے رہے۔ اس عرصے کے بعد صنم سعید نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو آگے نہیں نبھائیں گی، لہٰذا انہوں نے تمام تر ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہوئے آخرکار اپنے شوہر فرحان حسن سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 5، عفان وحید۔ عفان وحید حالیہ دور میں پاکستان کے ایک بڑے جانے مانے اداکار ہیں۔ ان کی شادی سال 2016 میں عائشہ جلالی کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی ہوئی تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ تھی مگر 1 سال بھی مشکل سے نہ نکال سکی۔ عفان وحید کا کہنا ہے کہ نہ تو آپ اور نہ ہی آپ کا ساتھی غلط ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھار آپ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہوتے اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ نمبر 6، اسد صدیقی۔ اداکار اسد صدیقی کی بھی سب سے پہلی شادی ڈیزائنر ماہم صدیقی کے ساتھ ہوئی اور شادی کے محض 4 ماہ بعد ہی اسد صدیقی لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کی شخصیت اور عادتیں اپنی بیوی سے الگ ہیں اور ان کے اس جوڑے میں اس طرح کی کیمسٹری بالکل بھی نہیں ہے جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ شادی کے صرف 4 ماہ بعد ہی لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر 2 سال بعد ہی انہوں نے باقاعدہ طور پر علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 7، اینی خالد۔ اینی خالد کا شمار بھی انہی اداکاروں میں ہوتا ہے جن کی شادی نے بڑی مشکل سے 1 سال بھی نہ نکالا ہو۔ اینی خالد کی شادی دبئی میں مقیم ایک بزنس مین نورید ملک کے ساتھ ہوئی، جو اینی خالد کے مطابق ان کو خوب مارا پیٹا کرتے تھے۔ یوں اینی نے شادی کے چند ماہ تو ان کے ساتھ جیسے تیسے گزار ہی لیے، مگر پھر لوگوں کو بتایا کہ ان کا شوہر ایک ذہنی مریض ہے اور ان کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے۔ تاہم ان کے شوہر نورید ملک کا کہنا تھا کہ اینی خالد نے ان کے پیسے چرائے ہیں اور ان کے بچے کا ابورشن بھی کروایا تھا، لہٰذا یہی ان دونوں کے طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمبر 8، ستائش خان۔ ستائش خان نے حالیہ دنوں میں اسلام کے لیے شوبز انڈسٹری کو چھوڑا اور پھر اینی خالد کے سابقہ شوہر یعنی نورید ملک کے ساتھ شادی کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اینی خالد کی طرف سے لگائے گئے کسی الزام پر کچھ یقین نہیں تھا، تاہم ان کی یہ شادی بھی چند ماہ چلنے کے بعد ختم ہو گئی۔ ستائش خان نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک نورید کی یہ دوسری نہیں بلکہ 15ویں شادی ہے جو کہ ان کے برے سلوک کی وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ نمبر 9، زینب قیوم۔ اداکارہ زینب قیوم کی شادی سال 2010 میں ہوئی، جس کے بعد وہ پہلے دبئی اور پھر لندن جا کر رہنے لگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر اور ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، لہٰذا یہی ان کی شادی کے محض 10 ماہ بعد ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ زینب قیوم کے مطابق ان کو اپنی اس شادی کے ختم ہونے کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ انہوں نے تو اس شادی کو چلانے کی بڑی کوشش کی، تاہم شوہر کی طرف سے ہی اسے ختم کر دیا گیا۔ نمبر 10، ہمائمہ ملک اینڈ شمعون عباسی۔ ہمائمہ ملک اور شمعون عباسی ان دونوں نے سال 2010 میں بڑی محبت بری شادی کی تھی اور پھر شادی کے صرف 1 سال بعد ہی ان دونوں نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ طلاق کی وجہ جو شمعون عباسی کی طرف سے بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ہمائمہ ملک اپنی ذاتی زندگی پر فوکس نہیں کرتی، بلکہ ان کا سارا فوکس اپنے کریئر پر ہے، جبکہ ہمائمہ ملک نے اس کے بارے میں بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ صرف 19 سال کی تھیں اور شمعون عباسی ان سے کافی زیادہ بڑے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ان کو بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہی سب ان کو طلاق کے دہانے پر لے گیا۔ نمبر 10، سرمد سلطان کھوسٹ۔ سرمد سلطان پاکستان کے ایک بڑے مشہور رائٹر، ڈائریکٹر اور اداکار بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی بھی کھل کر بات نہیں کی، البتہ ایک بار انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کی شادی 27 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی مسائل نے جنم لیا۔ سرمد نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہمارا یہ رشتہ زیادہ نہیں چل سکتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، اور یوں شادی کے صرف کچھ ہی ماہ بعد اس جوڑے نے بھی طلاق لے کر الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا۔